السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سماجی سیاسی زعماء، عالی مرتبت شرکائے اجتماع ھذا، مرکزی مجلس حسان کے جملہ اراکین، اور آج کی اس تقریب کو منعقد کرنے کے لیے جس طرح سے بھی جس نے بھی شرکت کی صورت میں، وسائل کی دستیابی کی صورت میں اور دیگر اس میں عملی شمولیت کی شکل میں آج کی تقریب کا حصہ بنا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے شہر میں مجھے پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ محو تکلم ہیں تو میں گفتگو اس طرح سے نہیں کر پاؤں گا، چونکہ پرجوش خطابت کا انداز میں نہیں رکھتا۔ میں تو تھوڑی دیر آپ کا مکمل تعاون چاہوں گا، مکمل سکوت چاہوں گا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ پرجوش نعروں میں خطاب یہ بھی ایک فن ہے جو ہمارے عالی مرتبت علماء جانتے ہیں، میں لیکن آشنا نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ تو میں اس مزاج کا شخص ہوں، تو اگر آپ میرے مزاج کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو جس شوق سے آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا، شہر میں داخل ہونے سے لے کر اب تک جو ولولہ میں دیکھ رہا ہوں، قابل داد، قابل تحسین ہے، لیکن سب کا ما حاصل اس وقت جس پیغام کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں اس پر مکمل انہماک چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔
اللہ جل شانہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا اس عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول کو کہ آج یہ شہر جن کے نام کے ساتھ یوں جڑا ہے کہ ہارون آباد کا نام لیں تو قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں، اور جب ان کا کوئی نام لے تو اس شہر کی یاد آتی ہے۔ میں اگر بچپن کی یادوں کو تازہ کروں تو ابھی شعور کی آنکھ کھولی ہی تھی کہ مولا یصلی وسلم دائماً آبادہ کی صدائیں کانوں سے ٹکرائیں، اور وہ پرسوز لہجہ اور وہ دل آویز انداز، آنکھیں بند ہیں آنسو بہہ رہے ہیں اور لبوں پر حضور کی نعت کا نغمہ ہے۔ یہ شوق تھا کہ کبھی ان کی قبر پہ تربت نور پہ حاضر ہوں، لیکن وقت کی رفتار چونکہ اتنی تیز ہے تو آرزو کے باوجود بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آج اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے اسرار پر، مجلس حسان کے ان دوستوں کے اسرار پر، اس سے قبل بزم قاری زبید رسول کے نام سے یا جو بھی تنظیم ہے آپ کی یہاں، تو آج سے کوئی 1-1.5 سال قبل ہمارے بسرا صاحب تشریف لے گئے تھے، لیکن عدیم الفرصتی کے تحت وعدہ نہیں کر سکا، اور پھر آپ کے MNA صاحب جناب نور الحسن تنویر صاحب تشریف لائے، تو ان کا جو حوالہ حضور کی ختم نبوت اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نام کے ساتھ جڑا ہے، تو یہ وعدہ ہوا تو آج اللہ کا شکر ہے کہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجے بلند فرمائے اور سوز و گداز، الفت، پیار اور محبت کا نور جو انہوں نے سینوں میں انڈھیلا، اس سوز کو اللہ عمل کی شکل میں ڈھال دے۔ چونکہ عشق خام ہے، اگر عمل کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو، لفظ ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، روحوں میں اترنے کا فن نہیں جانتے، جو بات دل سے نہیں نکلتی اور جس کے پیچھے مضبوط عمل، تقوی اور عشق رسول اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل پہ اترتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کو منظم کرنا چاہیے، اور جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے محبت کا ربط اور الفت کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی ہر ادا کو حرز جاں بنانا چاہیے۔ محب کے لیے تو محبوب کے حکم کی احتیاج بھی نہیں ہوتی کہ محبوب حکم کرے تو پھر وہ عمل پیرا ہو۔ محب کی حساسیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو پا لیتا ہے کہ محبوب کی محبت متقاضی کس چیز کی ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ایک مکان بن رہا تھا، اور اس کا طرز تعمیر ایسا تھا کہ جو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ گزرتے ہوئے رکے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں صحابی کا۔ کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ جس شخص کا مکان تھا اس سے وہ شخص ملا جس نے حضور سے یہ بات سنی اور کہا کہ حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو ملبہ پڑا ہوا تھا، مٹی کا ڈھیر تھا، تو فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔
میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے رویے، طرز زندگی، انداز معاشرت، نجی زندگی، سیاسی زندگی، کاروبار، رشتہ داریوں کے ساتھ معاملت، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او. میرے مرشد نے اس کا ترجمہ یوں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک باری. ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی یہ بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے اور نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے. تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا رویہ، تیرا طرز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. یہ کوئی شخص یہ رش کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، آرام سے اٹھا کر کے لے جائیے گا. اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت سے نوازے. اپنے آس پاس کا خیال رکھ کر کے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ کر کے راستہ دے دیجئے، یہ ایمرجنسی ہے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ توجہ فرمائیے گا. یہ سیکورٹی والے ان کو اٹھا لیجئے، ایسا ہی ہو. جی جی، اللہ جزائے خیر عطا کرے. باقی احباب توجہ فرمائیے، اللہ اسے صحت دے اور جلد شفا یاب فرمائے. ماحول کے اندر جو گھٹن ہے اور شدت ہے رش کی، اس کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے. بس ایک دوسرے کا خیال ضرور رکھیے گا تاکہ جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی حادثہ رونما مزید نہ ہونے پائے. احباب تشریف رکھیے گا، تشریف رکھیے گا، آرام سے تشریف رکھیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے استاذ المکرم علیہ رحمہ سے یہ منقول بات ہے. وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. تو فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانے کی نوبت بھی نہ آئے. تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اتنا دل آویز ہونا چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. اور میں اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے جب چلے آ رہے ہو تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، لیکن جب تم کسی کے نیڑے آؤ تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے نیڑے ہو تو پتہ چلے کہ یہ دور دور سے تو عاشق رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا. دور سے تو اچھا بھلا مومن اور مسلمان لگتا تھا، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور نکلا. کاروبار کر کے دیکھا، ادھار دے کے دیکھا تو معاملہ کچھ اور دیکھا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. یہ نہیں کہ دور دور سے ہم اچھے اچھے اور بھلے بھلے مسلمان دکھائی دیں، لیکن رشتہ داریوں میں، معاملت میں، کاروبار میں ہم اندر سے بہت کوڑے ہوں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اندر اجلا ہوا ہو، ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، نظیف ہوں، ہمارے رویے دل آویز ہوں، طرز زندگی خوبصورت ہو. تو اس نے کہا حضور سنا تھا
آپ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. تو محبت تو محبوب کی منشا پا جاتی ہے, اور حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, حکم کے لیے تو جانے وار دیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مجلس نور جمی تھی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سلام عرض کیا, مصافحہ کرنا چاہا, لیکن آقا کریم نے اعراض کر لیا, رخ پھیر لیا. تو وہ سمجھے شاید حضور نے التفات نہیں کیا. اتفاقاً بعض اوقات ہو جاتا ہے, رش میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, ایک آدمی ادھر سے پکار رہا ہے کہ ادھر سے پکار رہا ہے, تو کس کو پذیرائی بخشیں اور کس کو نظر انداز کریں. تو جدھر نظر پڑ گئی سو پڑ گئی, جدھر رہ گئی سو رہ گئی. تو اس میں قصور نہیں ہوتا, رش میں یہ معاملے ہو جاتے ہیں. تو اس نے سمجھا شاید حضور نے التفات نہیں فرمایا, تو جدھر حضور کا رخ تھا جا کے ادھر سے سلام پیش کیا. تو آقا کریم نے پھر اعراض کر لیا. سمجھ آ گئی کہ حضور ناراض ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ ناراض ہو کے چلے نہیں گئے کہ مجھے میرے سے ناراض کیوں ہیں. آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک منٹ نہیں لگتا, کوئی بہانہ چاہیے لوگوں کو دینی لوگوں سے روٹنے کا. تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے اعراض کیا ہے اور میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں کیا, شاید مجھ سے ناراض ہیں, تو میں تو نہیں جان سکا. آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک لمبے سفر پر ایک مدت کے بعد واپس آیا ہوں, تو میں کچھ اندازہ نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا ہاں, یہ تو نے سونے کی جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو حضور علیہ السلام حرام کر چکے ہیں. ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی. سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا. یہ عورتوں کا زیور ہے, گہنا ہے عورتوں کا, عورتیں پہن سکتی ہیں, مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو خام خواہ کا گناہ اپنے ذمہ لینے والی بات ہے. اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے. تو تیرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے, اس وجہ سے شاید حضور نے اعراض کیا ہو. تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں, یہ رہی. تو آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں ایک جانب پھینک دی. ناراضگی کی وجہ یہی تھی. بیٹھ گیا, مجلس ہوئی, آقا کریم کی نور نور باتیں سنی, گفتگو کا نور روحوں میں جذب کرتا رہا. جب مجلس اختتام کو پہنچی, لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا. تو کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو شرعاً پہن سکتی ہے, عورتوں کے لیے تو جائز ہے, قیمتی دھات ہے, سونا ہے, تو وہ تو اٹھا لو. تو صحابی نے جو جواب دیا وہ لفظ سن لیجئے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. یہ سونا ہے, ہیرا ہے, لال ہے, جواہر ہے, موتی ہے, پکھراج ہے, کچھ بھی ہے, پڑا رہے, میں نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم پکڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو, کوئی ایسی عادت تو نہیں تھامے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو, کچھ ایسا رویہ تو نہیں اپنائے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو, کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو, کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو. تو میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ ہمارا کوئی رویہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر نہ ہو. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خلق ہماری روحوں میں اتر جائے. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا پیار ہمارے من میں سمویا جائے. اس مخلوق کے ساتھ, حضور کی امت کے ساتھ ہماری محبت مثالی ہو. حضور کے غلاموں کے ساتھ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور تم سے پیار کریں گے. کسی کی اولاد سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ باپ کے چہرے پہ آپ کے لیے کیا جذبات امڑ کے آ جاتے ہیں. کسی بچے کی گال سہلائیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو کیا رویہ ہوگا اس کے باپ کا. یار جب حضور علیہ السلام کی امت سے آپ پیار کریں گے تو آمنہ کے لال کے دل میں امت کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی اور اس غلام کے لیے کتنا پیار پیدا ہوگا. اس لیے میں تو گلی گلی یہی کہتا ہوں کہ توڑنے کی بدکاری نہ کرو, جوڑنے کی کوشش کرو. یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. یہ پوری امت آج جس درد سے, جس کرب سے گزر رہی ہے,
جس اذیت سے گزر رہی ہے. آج غیر تو ہمارا تماشا بنائے ہوئے ہیں. ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک چور کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے یا ہتھیلی سے کاٹا جائے یا پنجے سے کاٹا جائے, لیکن ہمارا دشمن کہتا ہے کہ کندھوں سے ان کے بازو ہی کاٹ دیے جائیں, ان کی ٹانگیں ہی کاٹ دی جائیں, یہ سانس بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی نہ لے پائیں. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج حضور کا پیار ہمیں کیا سکھاتا ہے. یار محبت تو جوڑتی ہے. میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے؟ میرا آپ کا تو آپ کی شناسائی بھی نہیں ہے. 2 4 5 10 لوگ ہوں گے جن سے چہرہ شناسی ہے, باقیوں کو تو پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کی بھی میرے سے کوئی ایسی شناسائی نہیں ہے, لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ یہ لکھا ہوا پیار کیوں ہے؟ آپ کے سینوں میں محبت کی کائنات کیوں موجزن ہے؟ آپ جو ہے وہ ایک سیلفی لینے کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ میں کون ہوں, کیا اوقات ہے میری, خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. میرا اور آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ اور وہ ایک ہی رشتہ ہے, اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی وساطت سے, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. توجہ چاہوں گا, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری ہے. اور اقبال نے کہا تھا, چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست, او کے جانے ای نظاموں او یکیست, مست چشمے ساکیے بتہاستیم, در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. یار یہ جو قاری زبیر رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کروا رہے ہیں, یہ ان کے نسبی بیٹے تھوڑے ہیں, لیکن ان کے دل میں پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر. ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے تھے, اور ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی. تو کسی نے حضرت ام المومنین سے کہا کہ واقعہ افک میں منافقین کی چال میں یہ بھی آگے تھے, اور آج آپ اس طرح سے جو ہے وہ سن رہی ہیں, تو آپ کو بھول گیا قصہ. تو حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, یہ میرے حضور کی مدح کرتا, میں سب بھول گئی ہوں. یہ میرے حضور کی تعریف کرتا, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے, علماء اہل سیر نے لکھا ہے, جو شخص حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرے, اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دیتا ہے. آج ہر بندہ چاہتا نا کہ لوگوں کے دلوں پہ راج کروں, لوگوں کے دلوں پر میری حکمرانی ہو. میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. وہ سنیاسی بابے مر جاتے ہیں, نسخہ نہیں دیتے, لیکن میں آپ کو وہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں, جس کو شمائل کے باب میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرے, وہ حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرے, دنیا اس سے پیار کرے گی. یار صدیاں گزر گئیں کہانیوں کو جنہوں نے قصیدے پڑھے تھے, زمانہ آج انہیں یاد کرتا ہے. یار کوئی بہت لمبا چوڑا دیوان نہیں تھا, صرف ایک نعت ہی کہی تھی نا گولڑے کے تاجدار نے, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بھریاں. آج بھی دلوں میں وہ راج کرتے ہیں. تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضور کی نعت پڑھا کیجئے گا, اپنے بچوں کو سکھائیے, اور ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار انڈھیل دیجئے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے جو ریکارڈ پہ موجود ہے, کہا تھا کہ اپنی نسل کو حضور کا پیار سکھانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے کہ ہم چاہے کر لیں اور چاہے نہ کریں. حضور کا پیار اپنی اولاد کو سکھانا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے. ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو سکھاؤ. علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جانا تمہارے اوپر ضروری ہے, اور اگر تم یہ کام نہیں کیا تو تم سے بہت بڑا فریضہ رہ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟
پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اللہ اکبر، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلی چیز، اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، بطور مسلم والد ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق لازوال ہے، اور اس نے ہی امت کو آج تک کھڑے کیے رکھا ہے۔ ایک بدماش نے کہا تھا کہ اگر امت مسلمہ کو مٹانا ہے تو 4 چیزیں ختم کر دو، یہ امت ختم ہو جائے گی۔ اگر میں تاریخ کے اوراق سے ورق پلٹوں تو دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ابھری، لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال تک ایران پہ حکومت کی، ایک خاندان نے۔ 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آل ساسان کا لفظ میری زبان سے سنا ہوگا؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ آج ان کی قبریں بھی زمانے کو یاد نہیں ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ زمانہ یاد کب رکھتا ہے؟ لیکن یہ کتنے سال بیت گئے قاری زبید رسول صاحب کو، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ قاری صاحب کی قبر پرانی ہوئی۔ تو 3150 سال، لیکن آج اس تہذیب کا نام بھی نہیں ہے۔ کہاں گئے خاقان، کہاں گئے فرائین؟ آج نام بھی موجود نہیں۔ تہذیبیں اٹھیں اور ان کی اٹھان پھر زمانے نے ان کو فراموش کر دیا۔ لیکن جو کچھ بغداد میں ہوا، منگولوں نے جو مسلمانوں کا حال کیا، جو کچھ غرناطہ اور کرتبہ میں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کہانیاں اگر پڑھیں، لیکن یہ پھر اٹھتے ہیں تو انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی وجہ ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی؟ نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، اقبال نے کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ یہ امت کیوں نہیں مٹتی؟ تو 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی۔ یہ ذہن نشین کر لیں۔ اس نے کہا سب سے پہلی چیز جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے۔ قرآن اسلام کی غیر متبدل تھیوری ہے۔ جب تھیوری نہیں مرتی تو پریکٹیکل بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ امت جب مرتی ہے، اٹھتی ہے، تو انہی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ ورنہ پادریوں کو پیسے دے کر کے لوگوں نے تورات میں تبدیلی کر لی، پروہتوں کو پیسے دے کر کے، بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ گرو گھنٹالوں کو پیسے دے کے زبور میں، انجیل میں تبدیلیاں کروا لی، تو کیا جبے اور دستار نہ بکتے؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چند ٹگوں کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچتے ہیں، دین فروختن وچی ارزاں فروختن، تو کیا یہ قرآن نہ بدل دیتے؟ لیکن یہ اللہ کی حفاظت ہے، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ ایک تو قرآن، وہ کہا کہ قرآن تبدیل کر دو۔ الفرقان الحق کے نام سے کوشش بھی کی گئی، اربوں روپے لگائے، لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس مجلس کے اندر اگر میں کہوں کہ حفاظ کھڑے ہو جائیں تو سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اس مجمع میں کتنے حافظ قرآن مل جائیں گے، اور وہ زمانہ جب امام محمد بن حسن الشیبانی درس حدیث دیتے تھے اور لکھنے کے لیے اس مجلس میں 4000 دواتیں رکھی جاتی تھیں، اس زمانے میں کتنے حافظ قرآن ہوتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو ختم کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو پاتا۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اگر اس امت کو مٹانا ہے تو حج کی اجتماعیت کو ختم کیا جائے گا۔ یہ امت کی وحدت کا ضامن ہے۔ محلے کی سطح پہ روز ہم 5 بار جمع ہوتے ہیں، علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے میں جمع ہوتے ہیں، شہر کی سطح پر جو ہے وہ عیدین پہ جمع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ حج پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظم کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ گلی سے لے کر حج کے اجتماع تک، گلی سے لے کر عالمی اجتماع تک، یہ اسلام کا دیا ہوا نظم ہے۔ کاش کہ حج کے موقع حج کو اس طرح مؤثر بنایا جاتا۔ وہاں حج کو تو ختم نہیں کیا جا سکا، لیکن جو ہے وہاں ایسے لوگ بٹھا دیے گئے 100 سال پہلے جنہوں نے اس کی روح کو ہی ختم کر دیا۔
اقبال چیخ چیخ کے رویا. اقبال کوئی پوچھے زائرین حرم سے, حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. جو بھی جاتا ہے کھجوریں لا کے دیتا ہے اور پانی لیتا ہے, وہاں سے یہی لینے گئے تھے. امت کی نہضت کا ضامن ہے حج, امت کی نشت کا ضامن ہے حج. تیسری بات اس نے کہی کہ اگر جہاد ختم کر دیا جائے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ امت جو ہے وہ جہاد کے نام پہ جب کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. مرزا دجال کو اس لیے کھڑا کیا گیا تھا, لیکن اس امت کی رگوں کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. اور چوتھی چیز جو اس نے کہی تھی کہ اگر اس امت سے ختم کر دی جائے اور جس پہ حملے ہو رہے ہیں, اس نے کہا ان کے سینے سے حضور کا پیار کھینچ لیا جائے, حضور کی محبت چھین لی جائے. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا, ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. تو یہ اگر کر لیا جائے یہ امت مٹ جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس امت کا مقصوم ہے حضور کی محبت, اور ہمارے اوپر لازم ہے قرآن سکھائیں. دوسری بات وحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, حب نبی ہی, حضور کی محبت, یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اور تیسری چیز وحب اہل بیت ہی, حضور کی اطرت کا پیار اولاد کے سینے میں ڈالا جائے. تو بات اقبال کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا, تین چیزیں ہیں جو حضور کی محبت آپ کی اولاد میں منتقل کر سکتی. ویسے تو اس پر علماء نے کتابیں لکھی. ڈاکٹر عبدہ یمانی نے اس پر علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب لکھی. اس پر 40 طریقے لکھے جن کے ذریعے سے آپ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کی محبت ڈال سکتے ہیں. لیکن اقبال نے 3 چیزیں بیان کی. کہتے ہیں 3 چیزیں. سب سے پہلی کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا, صاحب درود سے محبت پیدا ہو جائے گی. درود دلوں کی پاکیزگی کا ضامن ہے, روحوں کی طہارت کا ذریعہ ہے, رزق میں برکت کا سبب ہے, آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے, خیالوں میں ندرت پیدا کر دیتا ہے. یہ چھوٹے بچے جو ضدی ہوتے ہیں, اکھڑ, ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی دم ڈال دیجئے یا اس کو کوئی تعویذ دے دیجئے, بچہ ضد بہت کرتا ہے اور یہ بہت تنگ کرتا ہے, تو میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو, اس کے ہاتھ میں درود کی تسبیح دے دو. آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں گے اس کی طبیعت کے اندر نرمی اور رقت پیدا ہو جائے گی. اور وہ بچے جو درود پڑھتے ہیں اور وہ بچے جو درود نہیں پڑھتے, دونوں کی ذہانت میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو درود پڑھانا سکھاؤ. اقبال کہتے ہیں یہ پہلا کام ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ بڑے بڑے سخنور ہوئے ہیں لیکن تیرے شعروں میں جان کہاں سے آئی, تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی, مٹھاس اور شہد کہاں سے آیا. جو اہل سخن ہیں, اہل ادب ہیں, وہ غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں. بات کرنے کا ڈھب بھی آتا ہے, سلیقہ بھی ہے, گفتگو کا طریقہ بھی ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. بات کرنے کا ڈھب آتا ہے. غالب جس بات میں جاتا ہے پھر غالب غالب ہے. یہ مسائل تصوف کے, یہ تیرا انداز بیاں غالب, ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا. تو لوگوں نے غالب کو بڑا شاعر مانا ہے, لیکن کتنے لوگ ہوں گے جن کو غالب کے اشعار یاد ہوں گے. لیکن دلوں پر سکہ اقبال کا ہی بیٹھا نا. تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں جمال کہاں سے آیا, حسن کہاں سے آیا. تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے, یہ ساری کھنڈ حضور کے نام کی ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا, میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا, میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو حضور علیہ السلام کا نام اور درود پڑھو گے تو آپ کے لہجے میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گا, لہجہ میٹھا ہو جائے گا. ایک تو اقبال نے کہا کہ اگر اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہو تو درود پڑھنے کی عادت ڈالو. دوسری بات, بڑی خوبصورت بات, انہوں نے کہا کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے. یہ طبع ہے انسان کی, انکار نہیں ہے اس سے. جہاں بھی حسن دیکھے گا لڑک جائے گا, وہ کاکل دراز میں ہو, وہ لب و رخسار میں ہو, وہ نرگسی آنکھوں میں ہو, وہ قد رانا میں ہو, وہ بلبل کے لہجے میں ہو, کوئل کی آواز میں ہو, وہ حسن جھومتی ندیوں میں ہو, بہتے دھاروں میں ہو, کوساروں کا منظر نامہ ہو, جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ کا حسن دیکھ کر مست نہیں ہو جاتا بندہ. تو حسن جہاں کی ہوگا. کسی بوڑھے کی سفید داڑھی میں بھی حسن ہے اور کسی بچے کی مسکراہٹ میں بھی حسن ہے. تو حسن جہاں بھی ہوگا متاثر کرے گا, اور جس کو حسن متاثر نہیں کرتا تو سمجھو کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے.
اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. یہ تو چھٹکارا ہی نہیں. جب دل ہے تو دل بھر بھی ہوگا, جب آنکھ ہے تو نظارے بھی ہوں گے. تب یہ تو چاہے گی کوئی حسن ہو, کوئی مہرو ہو, کوئی پری پیکر ہو, کوئی زہرہ جمال ہو, کسی کی مست آنکھیں ہوں, کسی کی شربتی ادائیں ہوں اور میں دیکھ کر کے مست ہو جاؤں. یہ تو فطرت ہے انسان کی. تو اقبال نے کہا کہ یہ طے ہے کہ انسان طبعاً حسن پسند ہے. تو کہا جب یہ طے ہے حسن کے بغیر گزارا ہی نہیں, انسان کی آنکھوں کا رزق ہے حسن, تو کہا پھر آؤ انسان کو پھر حسن محمد کے قصیدے سناؤ. جب بچوں کو شروع سے ہی حضور کے حسن کے قصیدے سناؤ گے تو وہ الجھی ہوئی زلفوں میں نہیں پھنسے گا, وہ محمد کی زلفوں میں پھنس جائے گا. دل تو کہیں اٹکنا ہی اٹکنا ہے, دل نے تو کہیں لٹکنا ہی لٹکنا ہے. اچھا نہیں ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جائے. دل نے تو قربان ہونا ہی ہے, سونا نہیں ہے کہ حامیم کی زلفوں میں قربان ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کا حسن, وہ اقتدار کا حسن ہو, وہ دولت کا حسن ہو, وہ لب و رخسار کا حسن ہو, یہ زوال پذیر ہے. لیکن حسن محمد جاویداں ہے. یہ حسن بے وفا ہے. یہ حسن, میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتا ہوں. بلکہ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ایک کوئی فقیر بیٹھا تھا سڑک کے کنارے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بابا سڑکاں والی سرکار. تو میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے, سڑکوں والی تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو سویر سے لے کر شام تک کبھی شہر, کبھی اس شہر, کبھی اس بستی, کبھی اس بستی. تو یہ کام تو چلتا ہے. تو جب ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں تو بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا, تو وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو میں نے جملہ پڑھا تو اپنے ساتھیوں کو کہا جو ہم رقاب تھے میرے, میں نے کہا کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا آپ ہی بتا دیجئے. میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر اس نے بے وفائی کر دی اور یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے, یہ دل کی بھڑاس نکال رہا ہے, یہ تحریری احتجاج ہے. میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا تھا, یہ بے وفائی کا داغ لیے جو ہے وہ بتا رہے کہ لوگوں دنیا بے وفا ہے. میں نے کہا اگر لوگوں سے پیار کرو گے تو اخیر بے وفائی ہے, لیکن میں تمہیں اس چوکھٹ پہ لے چلوں کہ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں, جو دنیا کے آخرت میں بھی نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو, دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. محبوب تو میرا تھا, تم نے کیوں دیکھا, رقابت پیدا ہو گئی. سیٹ ایک تھی, الیکشن لڑنے والے کافی ہو گئے, آپس میں رقابت پیدا ہو گئی. دنیا کا حسن چاہے کسی بھی قسم کا ہو رقابت پیدا کرتا ہے. کاروبار, سیاست, رویے, شریکہ برادری, حسن عورت, حسن جمال, سب تقسیم پیدا کرتا ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, لیکن جس حسن کی میں بات کر رہا ہوں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سارے حسن رقابت پیدا کرتے ہیں, یہ حسن جو ہے وہ رفاقت پیدا کرتی ہے, یہ حسن محبت پیدا کرتی ہے, یہ انسانوں کو جوڑتی ہے. وطن کیا ہے, علاقہ کیا ہے, دیس کیا ہے. بلال حبشے سے تھے, صہیب روم سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے, ابو بکر عمر مکے کے رہنے والے تھے, حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے, لیکن سب کو جوڑ کر کے ایک لڑی میں پرو دیا. یہ حسن محمد کی کرشمہ سازی ہے. تو اقبال نے کہا کہ اپنی اولاد کو حضور کے حسن کی کہانی سناؤ. اگر میں اس عنوان سے بات کروں تو بات تو یہ ایک الگ ہے اور بہت لمبی ہے. صرف حضور کے حسن پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اپنے مضمون کو بس میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ دور پیچھے تک لوگ کس مشکل میں کھڑے ہیں. تو حضور کا ایک فرمان سن لیجیے, حضور کے حسن کی کہانی. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں. سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے.
گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک بھی یہ بقید حیات تھے. حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو یہ تشریف لائے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور جو حجاج تھے ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو. اللہ اکبر. لوگ امٹ کے آ گئے، اللہ اکبر، ہجوم کر کے آ گئے. اچھا حج کا موقع تھا، لوگوں نے حج کے مسئلے پوچھے ہوں گے لیکن جواب نفی میں، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا. جب ایک صحابی آئے نا ابو طفیل، انہوں نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. یار کیا ناز ہے، کیا حسن ہے. اقبال نے کہا تھا نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخنداں کا. کہتا مجھے ناز ہے، میں بھی داغ دہلوی کا شاگرد رہا ہوں. جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، میرے استاد تھے سر محمد علی حاشر، تو وہ کبھی بڑے فخر سے بات کرتے کہ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں، میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں، تو ناز کرتے. جس نے داغ کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، جس نے ذوق کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، جس نے جو ہے وہ اقبال کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ کیوں ناز نہیں کرے گا. تو کہا لوگوں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، آؤ مجھ سے باتیں پکڑو. لوگ جمع ہو گئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کیا حضور سے. جی انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا. انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے اگر حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یہ آپ یاد کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا جو حضور کا حلیہ نگار ہوتا ہے وصاف ہوتا ہے، اللہ اس کو مقبول عوام بنا دیتا ہے. تو یہ یاد کر کے آگے بیان کرو، اپنے بچوں کو سناؤ، آپ کے دلوں میں، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. میرا تجربہ ہے اس کا. تو یہ حدیث سن لو. انہوں نے پوچھا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، کا ایک تو چٹا رنگ تھا، گورا رنگ تھا حضور کا. دوسری بات انہوں نے کہی ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے حسن سبی، میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، یہ میٹھا حسن ہے. حسن کی قسمیں ہیں، میٹھا حسن، نقوش ایسے ہیں دیکھو تو تڑپ جاؤ. اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، دیکھو تو پھر دیکھتے رہ جاؤ. حسن انا املہ و اخی یوسف اسبا، فرمایا میں نمکین حسن والا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرا حسن نمکی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ تو آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب دیکھے، کوئی بھی محب نہیں چاہتا. قتیل شفائی نے کہا تھا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی. اگر آپ تھوڑے خاموش ہوں تو ذرا حسن محمد کا تذکرہ چھڑا ہے تو یہاں تو سانسوں کا شور بھی نہیں ہونا چاہیے. تو قتیل شفائی کا لہجہ دیکھیے، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں، کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ میرے محبوب کو میرا محبوب بھی نہ دیکھے، میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، بس دیکھوں اور میں ہی دیکھوں. تو یہ محبت کی غیرت ہوتی ہے. تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس، میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا. اور صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے حسن پہ رکھے گئے، اور اگر یہ نقاب نہ ہوتے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اور مولانا حسن رضا فاضل بریلوی کے برادر اصغر بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس،
وہ حسن ملی چھپایا گیا تھا لوگوں کی نظروں سے. اور تیسری بات مقصدہ. مقصد کا معنی متوازن. لیسا بالطویل ولا بالکثیر، نہ قد لمبا نہ چھوٹا، درمیانی قد و قامت. سوا الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر. اللہ اکبر. حسن حضور کا، جمال حضور کا. کان رسول اللہ عظیم الہامہ، حضور علیہ السلام کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا. یہ حسن تھا. ابل الذرائین والصادین والزندین، یہ حسن تھا حضور کا. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے. اللہ اکبر. میں ایک زمانے میں اٹلی میں تھا، تو وہ ایک ایسی مجلس جہاں سکھ بھی موجود تھے. تو جب میں نے یہ اشعار پڑھے تو وہ اٹھ کے جھومنے لگے. تو میں نے بعد میں دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیوں جھوم رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس پنجابی کے حسن کی وجہ سے جھوم رہے تھے. اللہ اکبر. تو آپ تو پنجابی بھی ہیں، تو پنجابی کا لطف بھی لے سکتے ہیں اور حسن رسول کی چاشنی بھی چکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو، جیو نکلے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا، چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ پل جاوے. کی اعجاز نظر وچ او دی، جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا، کوئی ویلائی جان بچاوے. علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی، جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی، سنو کدرے نظر نہ آوے. وہ حسن دیا، وہ جمال دیا. بریلی سے آتی ہوئی آواز بھی سنیں. بل بل نے گل ان کو کہا. ذرا لہجہ دیکھیے. بل بل نے گل ان کو کہا. بل بل کی انتہائی پرواز تو پھول ہی ہے. پھول کے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا. بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا کل قمر لیلۃ البدر، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے حضور. یہ حضرت ابو ہریرہ بولے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. تو حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پورے ملک میں کہا تھا، میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور اس کے خاکے کون تراشے گا. چاند کی طرح منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکا ہوا تھوکنے والے کے منہ پہ آئے گا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پوری کائنات کے اوپر جتنے قصیدے میرے حضور کے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کس کے خاکے تراشی ہیں؟ اور یار ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، تم خاکے لیے بیٹھے ہو. ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، یہ کسی اور کے خاکے ہوں گے. جب حضور علیہ السلام کی توہین کرتے کرتے قریش نے آپس میں مشاورت کی نا کہ یار تم عجیب لوگ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. تم تو اہل زبان ہو، اہل لغت ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے.
اور پھر ایب بھی لگاتے ہو. ایک کام کرو, یا نام لینا چھوڑ دو اور یا پھر توہین کرنی چھوڑ دو. محمد اور ایب لگانا یہ بنتا ہی نہیں. کوئی کہے کہ پھول سونا نہیں ہوتا, کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہوتا, کوئی کہے کہ چاند سونا نہیں ہوتا. یہ کیسی بات ہے؟ محمد کا معنی الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے, تعریف کرنے والا تھک جائے, تعریف محمد کی تعریف ختم نہ ہو. تو کہا یار عجیب بات, انہوں نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا مزمم. صحیح بخاری اٹھائیے, اور انہوں نے مزمم کہہ کے خب سے باطنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا. تو کسی نے سنا تو حضور سے آ کے کہا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے سب و شتم کر رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزممن و یلعنون مزممن و انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں, میرے رب نے مجھے محمد بنایا. یار یہ کسی خاکی کے خاکے بنا رہے ہوں گے, میرے محمد کے تو خاکے بن ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. جن کا سایہ بھی نہیں ہے ان کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل او در عالم امکا متصور نیست. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. اللہ اکبر. تو کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. سنیے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ, یہ 3 لفظ یاد کر لیجئے. تو حضور کا حسن متوازن تھا, چٹا گورا رنگ تھا حضور کا, سرخی مائل, اور آقا کریم کا حسن ملی تھا. تیسری چیز اقبال نے بیان کی, اور اس کے بعد میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی, کہ انسان طبعاً کسی شخص کی خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے. جس طرح مشاہیر کے ساتھ لوگوں کے قلب کا ربط پیدا ہوتا ہے. بڑے فلاسفرز ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ ادیب ہیں, بڑے جو ہے وہ جنہوں نے قوموں کے لیے کچھ کیا, تو لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں. تو یہ ایک انسانی طبع ہے. کسی کے اوصاف, کسی کے وصف اس کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی نسل کو حضور کی بے لاگ اور بے لوث محبت کا نور ان کے سینے میں اڈیل دیں, تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ حضور کی سیرت ان کے سامنے رکھنی پڑے گی. چونکہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں, حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی. اللہ اکبر. سیرت کے عنوان اگر میں چھیڑوں تو یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. صرف ایک واقعہ, غیر مسلم نے اسلام قبول کیا کسی زمانے میں, تو جب اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے, تو اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. سنی اپنے نبی کی شان, ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیا کہا, ایک دن مجلس رسول لگی تھی, ہجوم عاشقاں تھا, کہ ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور ایک عرصے سے مل نہیں رہا, آپ دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے. قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے در کھل جاتے. مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا, اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں, وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. بس بات پوری ہو گئی, اس نے دوڑ لگا دی. تو آقا کریم فرمائے صحابی کو بلایا جائے. بلایا گیا, فرمایا بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچہ مل نہیں رہا, میں الگ تڑپ رہا ہوں, بچے کی ماں الگ بے چین ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو ملوں اور اس کو جلدی اس کی ماں کی گود تک پہنچاؤں کہ ممتا کی ماری ہوئی ماں کے دل کو قرار ملے. ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے, اولاد کے لیے اس کے سینے میں جو محبتوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اقبال بیرون ملک تھے جب ان کی ماں انتقال کر گئی, تو انہوں نے وہاں ایک مرثیہ لکھا والدہ مرحومہ کی یاد میں, جو آج بھی کلیات میں موجود ہے. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا, ذرا غور کیجیے, آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, آرزو لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ہر ایک کو کہنا ہی پڑتا ہے نا جناب دعاؤں میں یاد رکھیے, مولانا صاحب سے بھی کہنا پڑتا ہے, پیر صاحب سے بھی گزارش کرنی پڑتی ہے, اور باقی لوگ جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھ, حج پہ جا رہے ہو, عمرے پہ جا رہے ہو, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن ماں سے کبھی کہنا پڑا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, ماں ایسے ہی یاد رکھتی ہے. اور پھر
ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو بیٹے کے حصے کی رحمتیں عرش سے جو ہے وہ کھینچ لاتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں, گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی, لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے, اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا. ماں کے سینے میں وہ درک اور وہ محبت کا جہاں آباد کر دیا گیا ہے. تو کہا حضور اس کی ماں الگ بے چین ہوگی اور میں الگ بے چین ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں کہ جلدی جلدی ماں تک پہنچا دوں. میں ضرور جاؤ, تمہیں روکتا نہیں, روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں, لیکن میری ایک نصیحت اچھی طرح سے سن لو کہ جب باغ کے کنارے جاؤ, بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینا. اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا. اور اس کی حضور میرا بیٹا ہے اور کئی دنوں سے بچھڑا ہے, ملے گا تو اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں گا, سینے سے چمٹاؤں گا. کہا نہیں, وہ تو گھر جا کے کرنا. اس کا جو نام رکھا ہے نام سے پکارنا اور گھر لے جانا. عرض کی حضور میرا بیٹا, اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے, کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا اثر ہوگا, تمہاری آنکھوں میں امٹتا پیار میں دیکھ رہا ہوں, لیکن تم نہیں جانتے کھیلنے والوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو پھر یتیم کا دل بھر آئے گا, کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکار. یہ ہمارے دین نے بتایا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کرنے سے منع کر دیا تاکہ بیوہ کا دل بے چین نہ ہو. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روک دیا, بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کی مہک غریب کے گھر تک نہ پہنچے. غریب بچے ضد کر بیٹھے, ماں باپ ضد پوری نہ کر پائے, ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو یہ ہمارا دین ہے, ہمیں سکھاتا ہے ہمدردی ایک دوسرے کے لیے. سید خورشید گیلانی مرحوم نے لکھا تھا کہ امیر لوگ نمائش نہ چھوڑیں, جو ہے وہ آسائش نہ چھوڑیں, لیکن نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے حضور کا دیا ہوا دین ہے, یہ حضور کا. کہا اپنی اولاد کو جب یہ سکھاؤ تو پھر ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اور میں ایک بات کا صرف اضافہ کر کے سمیٹتا ہوں, اور وہ یہ کہ حضور اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے باب بتاؤ. اب چھوڑ دو اس بحث کو کہ دیوار کے پیچھے کا علم تھا یا نہیں. اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس بحث کو کہ اختیار کتنا تھا, اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. تو ذرا اس رنگ سے بھی دیکھنے کا مزاج پیدا کرو. اگر اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کے اختیارات کے حوالے سے بات کرنے لگ جائیں گے تو وہ سوچے گی کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے تو پوری دنیا کو فتح کر لیا اور ایٹم کا کلیجہ بھی شک کر لیا گیا, اور نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں. اپنی اولاد کو بتاؤ نہیں, نبی کی شان اور اختیار کا عالم یہ, وہ انگلی اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے, اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے, اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے. می وریا کستوریاں دا, می وریا کستوریاں دا, جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. ذرا شعر کا حسن دیکھ لیجئے. می وریا کستوریاں دا, جدوں یار نچوڑیاں زلفاں, قبلہ او دے بھنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. اللہ اکبر, وہ حسن ہے, وہ جمال ہے. تو حضور کے حسن کا تذکرہ بھی سنائیں, سیرت بھی سنائیں, تو لازمی ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اور ابتدا میں یہ میں سب بتا چکا ہوں کہ سچی محبت جب سینے میں آتی ہے تو وہ عمل کی متقاضی ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, آپ کا شہر آباد رہے, اور اپنی پناہیں اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ, قاری زبید رسول صاحب کے عرس کی اس تقریب میں ہم جس شوق فراواں کے ساتھ حاضر ہوئے, اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اور خاص عنایتوں کا حظ
وافر عطا کر دے، جتنے لوگ آئے سب کو خیر برکت رحمتیں عطا کر دے۔ اللہ ان اہلیہ کو، سجاد علوی صاحب کی اہلیہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قاری صاحب کے درجات بلند فرما، جتنے لوگ آئے سب کو خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم۔